السلام علیکم دوستو، 17 جولائی کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ بھی اور آنے والے سیشن پر بھی۔ آپ کے سامنے ریپ اپ چارٹ ہے۔ آج میرا کہنا یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ بولتی ہے، بائی کرنے کے لیے بھی بتاتی ہے اپرچونٹی کہ کوئی موقع اگر ہو بائی کرنے کا، اور اگر مارکیٹ سے نکلنا ہو تب بھی اشارے دیتی ہے۔ اور یہ اشارے جو ہیں یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ مارکیٹ مال کا بیچنا یا خریدنا، بے شک اوور آل سینٹیمنٹ ہمیں انڈیکس سے پتہ لگتے ہیں، مگر ہم صرف انڈیکس کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم اپنے اسٹاک کے جو ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارکیٹ اوپر جا رہی ہو یا نیچے جا رہی ہو، مواقع اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اچھا ٹریڈر وہ ہے جو ان سگنلز کو پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے پوائنٹ سے، آپ دوسرے زاویوں سے دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ اگر مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر گئی، 1200 پوائنٹ اوپر گئی تو سب کچھ بھول کے آپ سمجھتے ہیں بس اب مارکیٹ چل پڑی اوپر ہی اوپر۔ تو یہ وہ لوگ پھر نقصان میں ہوتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کئی دفعہ فیک آؤٹ کرتی ہے، کبھی شارپ آئی بناتی ہے۔ تو یہی میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر نظم و ضبط اور جو پروٹوکول ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں مارکیٹ کو دیکھنے کے، ڈسپلن جو ہیں، اگر ان کو فالو کر رہے ہیں آپ، تو پھر مارکیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، انشاءاللہ درست فیصلے ہوں گے۔ اب کل کی کال آپ کو یاد ہوگی، میں نے تو کہا تھا کہ ہائی بنے گا تو شارپ ہائی ہو سکتا ہے، اور آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے، شارپ ہائی ہے۔ حالانکہ مارکیٹ دوبارہ بھی ایفرٹ کی ہے اس نے، مگر وہ 136,670 کے اوپر نہیں جا سکی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کل کی کال میں یہ بات کہی تھی کہ اگر مارکیٹ اوپر چلی گئی تو پھر اسٹاپ لاس 136,670 ہے۔ میں نے آپ کو 3 اسپاٹ دکھائے ہیں کہ ان تینوں اسپاٹ میں مارکیٹ نے کوشش ضرور کی اس کے قریب جانے کی، مگر جا نہیں سکی۔ آخر میں بھی بند ہونے سے پہلے بھی اس کے بہت قریب گئی، مگر کلوزنگ بہرحال 136,379.96 کی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 440 پوائنٹ اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے، گو کہ والیوم 11% کم ہے۔ میں مارکیٹ کو اپریشیٹ کروں گا، حالانکہ مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہے۔ اپریشیٹ اس لیے کروں گا کہ بیسیکلی مارکیٹ جو ہے پورا دن اس نے خاص طور پہ شروع کے 2 گھنٹوں میں تو بڑا اچھا موقع دیا کہ نکلنا ہے تو نکل جاؤ۔ ذرا ہائیز اور کلوزنگ دیکھ لیں آپ بہت سارے اسٹاکس کی، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بلز نے اپنی بہترین ایفرٹ کی، اٹیمپٹس بھی کیے 1,36,670 پہ، ٹھیک ہے، اوپر نہیں رک سکی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ ایگزاسشن کی پاسبلٹی نظر آ رہی تھی۔ اور اگر آپ نے انڈیکس کو اور مارکیٹ کے جو چارٹ ہوتا ہے ڈیلی، اس کو غور سے دیکھا ہو تو، یا اب دیکھ رہے ہوں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایگزٹ کی ایک واضح موقع فراہم کیا مارکیٹ نے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اسٹاکس نے بھی، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ بلز مارکیٹ سے ختم ہو گئے، کیونکہ مارکیٹ کا ٹرینڈ تو ابھی بھی بلش ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر ہم یہ روزانہ کی کال میں نا شارٹ ویوز کی بات کرتے ہیں، انٹرا ڈے موو، ابھی کل کیا ہوگا، 2 گھنٹے میں کیا ہوگا، 4 گھنٹے میں کیا ہوگا، انٹرا ڈے پہ بات کرتے ہیں نا، ورنہ کیا ضرورت ہے ڈیلی کال دی جائے آپ کو ایک منڈے کو کال دے دی جائے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیر از اسٹل اے ہوپ کہ بلز واپس آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ان کو اپنے ٹریگرز کا لحاظ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آج آپ نے دیکھا ہو تو کل جو سیکٹر پرفارم کر رہے تھے مینلی بینکنگ اور فرٹیلائزر، آج ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، مطلب ان کے گین پوائنٹ دیکھ لیں، انہوں نے کل کتنے پوائنٹ ڈالے تھے، پرسوں کتنے ڈالے تھے، اور آج وہ کتنے ڈال پائے۔ تو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جب مارکیٹ اٹھی تھی تو اس وقت اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ایف ایف سی نے بہت پوائنٹ ڈالے تھے۔ تو یہ وہ جو کچھ وقت کے لیے جو پوائنٹ آتے ہیں، اچانک ایک شارپ موو بنتی ہے، تو اس میں انڈیکس اوپر تو چلا جاتا ہے، مگر مختلف زاویوں سے مارکیٹ کو دیکھو تو شاید آپ یہ غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو
اگر آگے میں دیکھوں تو میں آپ کو کوشش رہنے کی بات کروں گا. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر پہ چلتے ہیں. جناب امپورٹنٹ لیول اور ٹریگرز میں انڈیکس اگر کل 136,070 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو یہ مطلب مزید ایگزاسشن کا سگنل ہوگا. آپ نے ریپ اپ چارٹ پہ دیکھا ہوگا نا, میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ایگزاسشن سائیکل. تو یہ جو ایگزاسشن سائیکل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ذرا سی ایگزاسشن آئے اور ہم مایوس ہو جائیں, یا ذرا سی تیزی آئے تو ہم سمجھ لیں کہ 1,54,000, ذرا سی مندی آئے ہم سمجھ لیں کہ 1,15,000. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس سائیکل کو سمجھنا پڑتا ہے. مارکیٹ اسٹریٹ لائن میں تو نہیں چلتی. تو یہ 136,070 توڑ کے مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی, والیوم کم کرے گی, اور مارکیٹ اگر 135,665 کو توڑ دے تو سمجھ لیجئے نا یہ کنفرم کر رہی ہے. یہ ایک ہی لیول ہے 135,728 سے لے کے 665 سے, کوئی ایک ہی لیول سمجھیے. اس ایریا کو توڑ کے مارکیٹ میں پرابلم شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور وہ پرابلم پھر جیسے جیسے سپورٹ لیول ٹوٹیں گے آبویسلی بیئرس کی طاقت میں اضافہ ہوگا. یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اس کو مندی نہیں کہہ رہا قطعی. آپ دیکھیے غلطی سے بھی خدا نخواستہ میں مارکیٹ میں مندی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کریکٹیو ویوز کی بات کر رہا ہوں, اور جس میں بائنگ اپرچونٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی کریکٹیو ویو بنتی ہے تو ہمارے لیے تو خوش آئند ہے, ہم نئی بائنگ کریں گے, ہمارے ہاتھ میں جو کیش پڑا ہے اس کا استعمال کریں گے. تو بلز ابھی ختم نہیں ہوئے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے جی. ان کو ریسٹ ایریا کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ, تو وہ دوبارہ سے اپنا مومنٹم گین کرتے ہیں. اب مومنٹم گین کرنا, اگر فرض کیجئے کل گین کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, وہی لیول 136,670 اس کے اوپر جا کے روکیں, والیوم جنریٹ کریں, مارکیٹ میں بلز کا مومنٹم واپس آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح مارکیٹ اپنے نیکسٹ لیولز کو توڑے گی, پاور کو بڑھائے گی. اور صحیح معنوں میں کریزی مارکیٹ دیکھنی ہے تو 137,265 کے اوپر رکے, پھر دیکھیے گا آپ انشاءاللہ تعالی. تو یہ ٹریگرز آپ کو روزانہ امپورٹنٹ لیول اور ٹریگر دیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ڈائریکشن کا فیصلہ اس لیولز نے کرنا ہے. تو اگر آپ ان پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چھوٹی ویو یا بڑی ویو کو مس نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, اگر زیادہ اچھی لگی ہو تو لائک کر کے کمنٹ بھی کیجیے گا, اور اگر آپ کو لگے کہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے آپ کی ٹریڈنگ میں تو پھر اپنے دوستوں, احباب اور نیٹ ورک میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اگر اچھی چیز ہے تو اپنے دوستوں سے کیوں چھپا کے رکھی جائے. امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.